افغان حکام نے بھی 17 صوبوں میں کیے جانے والے آپریشنز میں 400 سے زائد طالبان کی ہلاکت کا دعویٰ کیا ہے اور طالبان کی جانب سے اس حوالے سے کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا ہے۔ امریکہ نے بمباری تیز کر دی ہے اور بہت حد تک تیز کر دی ہے، جس کی مثال حالیہ دنوں میں حالیہ ہفتوں میں نہیں ملتی۔ کارپیٹ بامبنگ ہو رہی ہے جس کے نتیجے میں سینکڑوں لوگ اس وقت ہلاک ہو گئے ہیں، املاک کو شدید نقصان پہنچا ہے، آگ لگی ہوئی ہے، سینکڑوں لوگ زخمی ہو گئے ہیں۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ افغان حکومت اور فوج کو اسلحہ اور فوجی امداد جاری رکھے ہوئے ہے۔ اب چونکہ ٹی ٹی پی پاکستان کے خلاف کارروائیاں جاری رکھے ہوئے ہیں۔ امریکہ کا جو سب سے خطرناک ہتھیار ہے ایسی صورتحال میں وہ B-52 بامبرز ہیں۔ یہ بڑے جہاز ہیں اور وہ یہاں پر بمباری کرتے ہیں، بہت زیادہ بمباری کرتے ہیں طالبان کے ٹھکانوں پر۔ امریکہ نے اور افغان حکومت میں بمبارمنٹ کیے، وہاں پہ اتنی زیادہ بمبارمنٹ ہوئی ہے کہ سڑکوں پہ لاشیں پڑی ہوئی ہیں۔ جے ہند دوستو، اے ویری وارم ویلکم ٹو ہندوستان اسپیشل چینل۔ افغانستان میں طالبان کے بڑھتے ہوئے حملوں کو دیکھتے ہوئے امریکی وایو سینا نے اب جوابی کارروائی کو بہت تیز کر دیا ہے۔ ایکشن میں آئے بوئنگ B-52 اور AC-130 گنشپ نے طالبان کے ٹھکانوں پر آسمان سے قہر برپایا ہے۔ رپورٹس کے مطابق امریکہ کی ایئر سٹرائک میں طالبان کے کم سے کم 400 آتنکی مارے گئے ہیں جبکہ سینکڑوں گھائل ہوئے ہیں۔ امریکہ نے بھوشیہ میں طالبان پر اور بھی حملے تیز کرنے کے سنکیت دیے ہیں۔ طالبان نے بھی اب ان حملوں کے خلاف چیتاونی جاری کر دی ہے۔ پاکستانی میڈیا طالبان کے ہوئے اتنے نقصان سے بوکھلایا بیٹھا ہے اور بتا رہا ہے کہ امریکہ کی کارپیٹ بمبنگ نے طالبان میں اتھل پتھل مچا دی ہے اور طالبان میں ایک ہڑکم سا مچ گیا ہے۔ تو چلیے دوستو، آج کی ویڈیو کی طرف چلتے ہیں۔ تھینک یو سو مچ۔ افغانستان سے امریکی افواج کے انخلاء کے اعلان کے بعد سے ملک میں حالات کشیدہ ہونا شروع ہو گئے تھے۔ حالیہ دنوں میں دہشت گردی کے بہت سے واقعات ہو چکے ہیں۔ افغان حکام نے بھی 17 صوبوں میں کیے جانے والے آپریشنز میں 400 سے زائد طالبان کی ہلاکت کا دعویٰ کیا ہے اور طالبان کی جانب سے اس حوالے سے کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا ہے۔ چند دن پہلے افغان صدر اشرف غنی نے اپنے ایک بیان میں کہا تھا کہ اگلے 6 ماہ میں افغانستان میں سیکیورٹی کی صورتحال بالکل تبدیل ہو جائے گی، اور اشرف غنی کا یہ بھی کہنا تھا کہ ہم نے اپنی ترجیحات طے کر لی ہیں، ہم مذاکرات کریں گے یا پھر میدان جنگ میں دشمن کے گھٹنے توڑ دیں گے۔ اچھا، افغانستان میں امن کے لیے سب سے زیادہ پاکستان نے قربانیاں دی ہیں، سب کو پتہ ہے، اور پاکستان افغانستان میں امن کا خواہاں بھی ہے، خواہش مند بھی، یہ بھی سب کو پتہ ہے۔ لیکن طالبان سے معاہدے کے باوجود امریکہ افغان حکومت و فوج کو اسلحہ اور فوجی امداد دے رہا ہے۔ اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا امریکی انخلاء کے بعد افغانستان میں امن کی فضا قائم ہو سکے گی، اور افغانستان میں امن پاکستان کے لیے کتنا ضروری ہے؟ افغانستان سے امریکہ نے فوجیں تو نکال لی ہیں، لیکن طالبان سے معاہدے کے باوجود ہم دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ افغان حکومت اور فوج کو اسلحہ اور فوجی امداد جاری رکھے ہوئے ہے۔ کیا اس افغانستان کے سے آپ کو لگتا ہے کہ افغانستان کے حالات بدل جائیں گے؟ دیکھیے، نہ صرف یہ کہ وہ فوجی امداد دے رہا ہے، اسلحہ دے رہا ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ خطرناک بات یہ ہے، اور وہ پچھلے 4 دنوں سے ہم اس کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ جہاز پڑا کے طالبان کے ٹھکانوں پہ مسلسل بمباری کر رہا ہے۔ کارپیٹ بامبنگ ہو رہی ہے جس کے نتیجے میں سینکڑوں لوگ اس وقت ہلاک ہو گئے ہیں، املاک کو شدید نقصان پہنچا ہے، آگ لگی ہوئی ہے، سینکڑوں لوگ زخمی ہو گئے ہیں، کیونکہ طالبان کا کوئی اڈا، کوئی کیمپ وغیرہ تو ہے نہیں، وہ تو لوگوں میں جا کر مل جاتے ہیں، لیکن وہ اندھی بمباری کرتے ہیں تاکہ کچھ نہ کچھ طالبان تو اس کی زد میں آ جائیں۔ یہ ایک بڑی عجیب سی بات ہے کہ ایک طاقت، ایک ملک جو ہے وہ نکلتے ایسے وار کر رہا ہے جو اس نے ابھی تک پہلے کبھی نہیں کیے تھے۔ اس کا تو مقصد یہ ہے کہ ہمیں اس پہ شک ہے کہ وہ افغانستان کو سٹیبل دیکھنا چاہتے ہیں یا نہیں دیکھنا چاہتے، کیونکہ وہ تو ایک سول وار کی فضا قائم کرنے میں مدد دے رہے ہیں۔ وہ ایک طرف تو ملیشیا بن رہے ہیں، ایتھنک ملیشیاز بن رہے ہیں، جو ایک ریسیپی ہے فیکشنل وار کے لیے، سول وار کے لیے۔ دوسری طرف امریکہ نے بمباری تیز کر دی ہے اور بہت حد تک تیز کر دی ہے، جس کی مثال حالیہ دنوں میں حالیہ ہفتوں میں نہیں ملتی۔ تو یہ تو ایک بہت اومینس ڈیولپمنٹ ہے، اس کا تو شاخسانہ ہوگا، اس کے تو کانسیکوینسز ضرور ہوں گے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اشرف غنی کی حکومت کب تک اس نظام کے ساتھ چلتی ہے۔ ٹھیک ہے جی، آپ کی طرف آ رہی میں جنرل صاحب، آپ نے رستم شاہ محمد صاحب کو بھی سنا۔ اب جب امریکہ افغان فوج کو طالبان سے لڑنے کے لیے مدد فراہم کر رہا ہے یا اسلحہ فراہم کرے گا، تو ایسے میں آپ کو لگتا ہے کہ طالبان اپنا وعدہ پورا کریں گے؟ تو یہ آپ یوں سمجھیں کہ ایک بہت بڑی طاقت اپنے غصے کا اظہار کر رہی ہے، اور جب بھی آپ غصے میں کوئی کام کریں
تو وہ کبھی بھی اس کا نتیجہ جو ہے وہ اچھا نہیں ہوتا. یہ اب کولیٹرل ڈیمیج ہو رہی ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں رستم صاحب. افغان فورسز اور افغان طالبان میں لڑائی بہت زیادہ ہو رہی ہے، شدید لڑائی ہو رہی ہے. اب اس کے باوجود کہ امریکہ کا جو سب سے خطرناک ہتھیار ہے ایسی صورتحال میں وہ B-52 بامبرز ہیں. یہ بڑے جہاز ہیں، بڑی دور سے آتے ہیں اور وہ یہاں پر بمباری کرتے ہیں، بہت زیادہ بمباری کرتے ہیں طالبان کے ٹھکانوں پر، لیکن اس کے باوجود معاملات کنٹرول نہیں ہو رہے. اب ہوا یہ ہے کہ افغان طالبان شدید غصے میں آ گئے ہیں اور دوحہ میں یعنی قطر میں ہی انہوں نے الجزیرہ کو انٹرویو دیتے ہوئے طالبان کے ترجمان نے واضح طور پر یہ کہہ دیا ہے کہ امریکہ باز آ جائے، اب مزید مداخلت برداشت نہیں کی جائے گی امریکہ کی طرف سے افغانستان میں. اب یہ صورتحال اور زیادہ امریکہ کے لیے بڑی خطرناک ہو گئی ہے. B-52 بمبرز جو ہیں امریکہ کے، انہوں نے آ کے بمبارمنٹ کیا، یہ تو مجھے پتا ہے، مجھے پتا ہے یہ انہوں نے بمبارمنٹ. اچھا ایک منٹ انہوں نے وہاں پہ بھی سرزمین کو فضا کو استعمال کر کے کون سے علاقے سے آ رہی تھی، کہاں سے جا رہی تھی. یہ بحیرہ عرب کے اوپر سے گزر کے پاکستان کے اوپر سے گزر کے جاتے ہیں. اور یہ انہوں نے ہلمند کا جو دارالحکومت ہے لشکر گاہ، وہاں پہ اتنی زیادہ بمبارمنٹ ہوئی ہے کہ سڑکوں پہ لاشیں پڑی ہوئی ہیں. اقوام متحدہ نے کہا کہ وہاں ایک انسانی المیہ ہو گیا ہے، جتنی امریکہ نے اور افغان حکومت میں بمبارمنٹ کی ہے وہاں عام شہری سڑکوں پہ لاشیں پڑی ہوئی ہیں. اور اس سے پہلے ہم نے کیا بیان دیا تھا کہ ہم کسی کو اپنی فضا استعمال نہیں کرنے دیں گے، نہیں اڈے نہیں دیں گے. ایک منٹ اخوندہ چٹان صاحب، یہ میں نے پوچھا تھا، یہ سوال میں نے بھی پوچھا تھا اور لوگوں نے بھی پوچھا تھا. عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ جب تک انخلا نہیں ہوتا یہ تب تک راستہ استعمال کر سکتے ہیں، لیکن انخلا کے بعد صورتحال بدل جائے گی. اور ہاں انہوں نے کہا تھا کہ میں زمین پہ اڈے نہیں دوں گا، یہ کہا تھا کہ میں زمین پہ اڈے نہیں دوں گا. انہوں نے کہا تھا کہ میں اپنے فضا کو اور اپنی زمین کو کسی کے خلاف استعمال کرنے نہیں دوں گا. اچھا یہ اسپیسیفک ہے. جی چیمہ صاحب جواب دیں. اس کا انٹرویو آپ ایک بار پھر سنیں تو اس طرح کی باتیں تو کرنا بہت آسان ہے کہ ہمارے پاس اور آپشن ہے. ایک سیکنڈ سر ایک منٹ رکے نا، ایک منٹ سر، آپ آگے نہ جائیں نا، آگے نہ جائیں، واپس آؤں گا آپ کے پاس، واپس آؤں گا. پہلے ذرا یہ پوچھ لیں 2 سیکنڈ دے دیں، میں 10 سیکنڈ میں اپنے بات کو سر آپ واپس آؤں گا میں آپ کے پاس، بڑی ضروری چیز ہے. ذرا چیمہ صاحب سے پہلے پوچھیں. چیمہ صاحب وہ کہہ رہے ہیں خان صاحب نے کہا تھا نہ ہوا نہ زمین، تو یہ کہاں سے جا رہے ہیں؟ طیارے پاکستان سے گزر کے جاتے ہیں نا سر. دیکھیں آپ کہہ لیں کہ ہم نے ان کو فضا یا زمین سے مراد یہ ہے کہ یہاں سے اپنا اسلحہ لے کے گزریں، گاڑیاں لے کے گزریں. فضا کا مطلب یہ ہے کہ آپ کوئی اڈا دے دیں اور یہاں سے اڑیں اور جا کے آپ کہہ لیں ساتھ پڑوس میں وہ حملہ کریں. یہ دونوں کام ہم نے نہیں کرنے دیے. امریکہ کو فوری طور پہ اپنی فضا سے گزرنے سے روک دیا جائے زبردستی، کیا ہم کر سکتے ہیں؟ ہمارے پاس اور آپشن نہیں ہے.